بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہم معمور بھی کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے گزشتہ درس میں ہم نے ایک بات پڑھا تھا، اس کے جواب کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو فعل ہوگا نظر والا وہ اس کے اپنے حق میں جو ہے وہ مؤثر ہوگا، اور نفل وہ اس کا اپنا حق ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی معین دن کی نظر مانتا ہے تو اس دن اگر وہ نفل روزے کی نیت کر کے نفل روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا نفل روزہ نہیں ہوگا بلکہ نظر مانا ہوا روزہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کا جو فعل ہے نظر والا یہ شریعت کے حق میں مؤثر نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی بندہ کسی معین دن کی اندر روزہ رکھنے کی نیت منت مانتا ہے تو اب اگر اسی دن وہ قضا کی نیت کرتے ہوئے قضا روزہ رکھے یا پھر کفارے کی جو ہے وہ نیت کرتے ہوئے کفارے کا روزہ رکھے تو وہ قضا روزہ اور کفارے کا روزہ ہو جائے گا، نظر والا روزہ نہیں ہوگا۔ نفل کا روزہ نہیں ہو رہا تھا، قضا کا ہو رہا تھا، اور قضا بلکہ نظر کا ہو رہا تھا۔ اسی طرح قضا اور کفارے کی نیت کرتے رکھے گا تو پھر نظر کا نہیں ہوگا بلکہ قضا اور کفارے کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے سبق پڑھا تھا، یعنی مسئلہ یہ تھا کہ شریعت کے حق کے اندر بندے کا عمل مؤثر نہیں ہوگا۔ اگر اس کا اپنا ذاتی فعل ہو تو اس کے اندر اس بندے کا جو عمل ہوگا وہ مؤثر ہوگا۔ تو اسی قاعدے اسی کلیے پر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک تفریح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وعلا اعتبار حاضل معنی قال مشایخنا اذا شرطا فی الخلع اللہ نفقت لہا۔ اس قاعدے کا اعتبار کرتے ہوئے، اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی شرط شرط قرار دیں یا شرط رکھیں خلا میں، اگر مرد اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہے تو طلاق کے الفاظ کہہ کر وہ بندہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر عورت اپنے مشق کو چھوڑنا چاہے تو وہ عورت کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ خلا کے ذریعے اپنے مرس سے جو ہے وہ اپنے شوہر سے دور جا سکتی ہے، یعنی اس سے حق کے زوجیت جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے، اور وہ خلا کے ذریعے ممکن ہے۔ تو عورت نے یہ کہا کہ مجھے خلا چاہیے، میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں، تو اب دونوں نے شرط لگائی، کیونکہ خلا کے بعد بھی اس کی عدت ہوتی ہے، جس طرح طلاق کے بعد عورت کی عدت ہوتی ہے اسی طرح خلا کے بعد بھی اس کی عدت ہوگی۔ تو ان دونوں نے شرط لگائی کہ نہ نفقہ شوہر دے گا اس بیوی کو، نہ ہی رہنے دے گا، کہ میں تمہیں خلا تو دے دیتا ہوں لیکن تم نہ میرے گھر میں رہو گی نہ میں تمہیں کھانا پینا دوں، کیونکہ جو عورت ہوتی ہے جو عدت گزارتی ہے تو شرعن عدت شوہر کے گھر میں گزارنا یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں گزار، لیکن دونوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ نہ میں اس کو نانو نفقہ دوں گا، رہنے کا نفقہ بھی نہیں دوں گا اور میں رہنے بھی نہیں دوں گا گھر میں۔ دونوں نے یہ شرط لگائی، تو اس کے آگے کیا مسئلہ ہوگا عبارت سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اذا شرطا فی الخلع اللہ نفقت لہا ولا سکنا، اگر ان دونوں نے میاں بیوی نے شرط لگائی خلا کے اندر کہ نہ اس بیوی کے لیے نفقہ ہوگا، یعنی کھانے پینے کا ساز و سامان بھی نہیں دیا جائے گا، ولا سکنا نہ ہی رہائش ہوگی، تو سقطت النفقۃ سقطت النفقۃ دون السکنا، نفقہ تو ساقط ہو جائے گا لیکن رہائش ساکن نہیں ہوگی، کیونکہ جو نفقہ ہے وہ ان کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے،
اگر بیوی اپنا حق معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اب اس عورت کا حق ہے کہ اس کو کھانا پینا یہ مرد کے ذمے ہے، مرد کو دینا پڑے گا، تو یہ بیوی کا حق ہے اپنا۔ تو وہ اگر بیوی اپنے اختیار سے اس کو معاف کرنا چاہے، اس کو ساکت کرنا چاہے تو ساکت کر سکتی ہے۔ سکت نفقہ تو نفقہ تو ساکت ہو جائے گا، دونہ سکنا رہائش ساکت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کا حالت عدت میں عدت گزارنا یہ شوہر کے گھر میں لازم ہوتا ہے، کہ جو اس کا سابقہ شوہر تھا اس کے گھر میں وہ عدت گزارے گی، جب عدت پوری ہو جائے پھر اس گھر سے نکل سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں حتی لا یتمکن الزوج من اخراجها، یہاں تک کہ وہ شوہر قدرت نہیں رکھتا اس بیوی کو عدت والے گھر سے نکالنے کا۔ حتی لا یتمکن الزوج، حتی کے بعد ان مقدر ہوتی ہے نا، تو یہ جو فعل ہوگا اس پر نصب آئے گی۔ حتی لا یتمکن الزوج من اخراجها، یہاں تک کہ شوہر قدرت نہیں رکھتا، اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نکالے۔ کہاں سے نکالے؟ ان بیت العدت، عدت گزارنے والے گھر سے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن سکنا فی بیت العدت حق الشرعی، کیونکہ عدت والے گھر میں عورت کا رہنا یہ شریعت کا حق ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ فلا يتمكن العبد من اسقاطه بخلاف النفقۃ، تو بندہ اس شریعت کے حق کو ساقط کرنے پر قادر نہیں ہو، جس طرح وہ قضا اور کفارے کے روزے کو مقید کرنے پر قادر نہیں تھا، اسی طرح بندہ اس شریعت کے حق کو بھی ساقط نہیں کر سکتا کہ وہ عدت والے گھر سے اس بیوی کو نکال دے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بخلاف نفقات، نفقات پر خلاف نفقے کے، لأنها خالص حقها، کیونکہ وہ جو نفقہ ہے یہ خالص عورت کا حق ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ عورت کا حق یہ ہے کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کو کھانے پینے کا ساز و سامان شوہر دے، تو وہ اپنا حق تو معاف کر سکتی ہے بیوی، بندہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شریعت کا حق جو رہائش ہے، عدت گزارنی ہے، تو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جی استاد، یہ سمجھ آ گیا؟ پھر آگے چلیں۔ جی جی استاد، جی چلیں آگے، یہ فصل ہے معمول بھی کے حسن کے بارے میں۔ یعنی جو حاکم ہے، جو حکمت والا بندہ ہے، حکیم ہے، تو حکیم جس چیز کا حکم دے گا تو وہ کام، وہ معمول بھی اچھا ہی ہوگا۔ سب حکیموں سے بڑھ کر حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر نارمل سا انسان ہو اور اس کو تھوڑا سا حکمت کا جو ہے وہ پتہ ہو، حکمت سے مراد وہ تبت تبت والا، یعنی وہ میڈیکل والی حکمت مراد نہیں ہے، بلکہ جو حکمت بندے کے اندر ہوتی ہے، شعور جو ہوتا ہے، یہ وہ مراد ہے کہ معاملات کیسے ڈیل کرنا ہے، کہاں پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا، تو صاحب حکمت بندہ۔ ایک تو وہ میڈیکل والا بھی ہوتا ہے نا، بندہ کوئی جڑی بوٹیاں بنا کر پھر وہ دوائی دیتا ہے، پکیاں دیتا ہے، تو یہاں سے حکیم سے مراد وہ حکیم مراد نہیں۔ تو حکیم صاحب حکمت بندہ اگر کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے اندر اس کام کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو سب حکیموں سے بڑھ کر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ حکیموں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا یا کسی کام سے رکنے کا حکم دے گا تو اس کے اندر بھلائی ہی ہوگی۔
اگر اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے کہ روزہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں بھلائی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، تو اس معمور بھی کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی پوشیدہ ہوگی، کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں یہ فصل ہے۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں فصل الامر بالشیء یدل علی حسن حسن المامور بھی، کسی فصل اس بارے میں کہ کسی چیز کا حکم دینا یہ مامور بھی کے اچھے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کسی چیز کا حکم دینا یہ مامور بھی یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سوم و سیام ہے تو یہ مامور بھی ہے، تو مامور بھی کے اچھے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اذا کان الامر حکیما، جب حکم دینے والا حکیم ہو تو کسی چیز کا حکم یہ اس مامور بھی کے حسن پر دلالت کرے گا۔ اگر بندہ حکیم نہ ہو، ایسے ہی جو ہے وہ کسی عہدے پر فائز ہو اور اسے نہ حالات کا پتہ ہو نہ کسی معاملات کا پتہ ہو، اگر وہ کوئی حکم دے دیتا ہے تو وہ خلاف امر بھی ہو سکتا ہے اور خلاف حسن بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے فرعون تھا تو وہ فرعون بھی تو بندہ تھا نا، لیکن وہ حکیم نہیں تھا تو وہ غلط احکام دیتا تھا۔ اسی طرح حکمران اگر ناحق حکمران ہو، برے حکمران ہو، تو وہ بھی حکم دیتے ہیں لیکن ان کے اندر حسن پوشیدہ نہیں، حسن نہیں ہوتا، بسا اوقات کبو بھی ہوتا ہے۔ تو جب حکیم کا امر ہو، جب عامر حکیم ہو تو امر کے اندر حسن ہوگا، مامور بھی کا حکم ہوگا، حسن ہوگا۔ ٹھیک ہے، لأن الامر لبیان ان المامور به مما ينبغي ان يعجد، کیونکہ امر معمور بھی کو، کیونکہ امر اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، لأن الامر لبیان، کیونکہ امر حکم اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ معمور بھی مما ان میں سے ہے کہ جس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ روزے رکھو، تو معمور بھی یعنی روزوں کا ہونا یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے، جن کا وجود ضروری ہے۔ امر اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو معمور بھی ہے یہ ان چیزوں میں سے ہو کہ جس کا پایا جانا، جس کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ فقتدا ذالک، تو حکیم کا امر تقاضا کرتا ہے حسنہ، اس معمور بھی کے اچھے ہونے کا۔ اگر امر دیا جا رہا ہے اور امر دینے والا بندہ حکیم ہے تو حکیم کے امر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو معمور بھی ہے وہ اچھا ہو۔ کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں ثم المامور بھی فی حق الحسن نوعان، حسن کے حق میں معمور بھی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے حسن فی نفسی، حکم بنفسی، جو بذات خود حسن والا ہو، بذات خود اچھائی والا ہو، وہ حسن لغیری، یا پھر کسی اور چیز کی وجہ سے وہ حسن والا ہو گیا ہو، تو کہتے ہیں فل حسن بالنفسی، بذات خود جو جس کے اندر حسن ہو تو اس کی مثال ہے مثل الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نعمتوں کا شکر کرنا، و شکر المنعم، دونوں اس کو مجہور بھی پڑھ سکتے ہیں، معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، منعم یا منعم،
نعمت کرنے والے کا شکر ادا کرنا، یا مجہول پڑھیں گے تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ بھی اس کے اندر حسن بالنفس ہی۔ اسی طرح سچ بولنا، والصدق والعدل والصلاۃ ونحوہما من العبادات الخالصۃ۔ اسی طرح سچ بولنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، نماز پڑھنا، اور نماز کی مثل یا ان کی مثل جو دیگر عبادات ہیں، خالص عبادات ہیں، تو ان کے اندر بذات خود حسن ہوتا ہے، ان کے اندر کسی اور جہت سے، کسی اور وجہ سے حسن نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر بذات خود حسن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اصول شاشی کا سبق اتنا کافی ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔